بسم اللہ الرحمن الرحیم مارک 4 انالیسس کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے انتہائی جدید ترین 4.5 جنریشن جیٹ J-10C اور رافیل کا کمپیریزن کریں گے۔ یہ دونوں وہی ایڈوانس جیٹ ہیں جنہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سائبر ڈومین اور الیکٹرونک وارفیئر کی ڈومین میں لڑی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی فضائی جنگ میں حصہ لیا تھا، جو آئندہ کئی سالوں تک ایویشن کی تاریخ میں پڑھائی جائے گی۔ یہ جیٹ کتنے ایڈوانس ہیں اور ان کی کیا قابلیت ہے، اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ٹائم کے اوپر ملتا رہے۔ تو دوستو، اگر ان دونوں جہازوں کے اوریجن کی بات کی جائے تو J-10C کا اوریجن چائنا ہے، جبکہ رافیل کا اوریجن فرانس ہے۔ جبکہ ان کو بنانے والے اگر ادارے کی بات کی جائے تو چائنا کے J-10C کو چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن بناتا ہے، جبکہ رافیل کو ڈسالٹ ایویشن بناتا ہے۔ اگر ان کے رول کی بات کی جائے تو دونوں ملٹی رول ایئر کرافٹ ہیں۔ اس کے علاوہ J-10C سنگل سیٹ ایئر کرافٹ ہے، اس کو ایک ہی پائلٹ اڑاتا ہے، جبکہ رافیل میں ڈوول سیٹ آپشن بھی موجود ہے اور اس کو 2 پائلٹ بھی اڑا سکتے ہیں۔ کہ اگر ان کے انجن کی بات کی جائے تو چینی ساختہ J-10 میں WS-10B انجن استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ چینی ساختہ انجن ہے، اور J-10C میں صرف ایک ہی انجن لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل رافیل میں 2 انجن لگے ہوتے ہیں جو کہ M88 ٹائپ کے انجن ہیں۔ J-10C کا انجن 140 کلو نیوٹن کا تھرسٹ پیدا کرتا ہے، جبکہ فرانس کے رافیل کے 2 انجن 150 کلو نیوٹن کا تھرسٹ پیدا کرتے ہیں، جو کہ J-10C سے زیادہ ہیں۔ تھرسٹ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب کوئی بھی طیارہ اڑان بھرتا ہے تو اس کے انجن ہوا کو پیچھے کی طرف پھینکتے ہیں، جس کے نتیجے میں تھرسٹ پیدا ہوتا ہے اور طیارہ آگے کی طرف حرکت کرتا ہے۔ تو انجن تھرسٹ ایک ایسی قوت ہے جو کسی انجن کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے جہاز کو آگے کی طرف دھکیلنے کو۔ تو امید ہے کہ آپ کو انجن تھرسٹ کا مکمل طور پر پتہ چل گیا ہوگا۔ تو J-10C کا انجن تھرسٹ فرانس کے رافیل کے انجن تھرسٹ سے قدرے تھوڑا سا کم ہے۔ اگر J-10C کی سپیڈ کی بات کی جائے تو یہ ماک 2 کی سپیڈ سے اڑ سکتا ہے، جبکہ فرانس کا جو رافیل ہے یہ ماک 1.8 کی سپیڈ سے اڑ سکتا ہے، اور اس میں سپر کروز کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اگر سپر کروز کی صلاحیت کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں تو سپر کروز ایک ایسی پرواز کو کہتے ہیں جس میں ایک لڑاکا طیارہ آفٹر برنر جلائے بغیر آواز کی رفتار سے تیز پرواز کر سکتا ہے۔ آفٹر برنر جہازوں میں ایک ایسا فیچر ہوتا ہے جو زیادہ تھرسٹ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر طیارے آواز کی رفتار سے تیز اڑنے کے لیے آفٹر برنر ہی جلاتے ہیں، جس سے ایندھن بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور یہ ریڈار کے اوپر بھی زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں زیادہ ہیٹ پیدا کرنے کی وجہ سے۔ تو سپر کروز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا ایندھن کم خرچ ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا جہاز ریڈار کے اوپر سگنل بھی کم دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سپر کروز کی افادیت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر J-10C کے میکسیمم ٹیک آف ویٹ کی کیپیسٹی کی بات کی جائے تو J-10C 19,277 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے، جبکہ رافیل اس کے مقابل 24,500 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ J-10C میں 11 ہارڈ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ مختلف نوعیت کے ہتھیار لے جا سکتا ہے، اور یہ 6 ٹن کے وزن کے ہتھیار اٹھا سکتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل رافیل کے اوپر 14 ہارڈ پوائنٹس ہوتے ہیں اور یہ ان ہارڈ پوائنٹس کے اوپر 9.5 ٹن وزن اٹھا سکتا ہے۔ تو سپر کروز کرنے اور میکسیمم ٹیک آف ویٹ کیپیسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے رافیل 1850 کلومیٹر کے ریڈیس میں کمبیٹ مشن کر سکتا ہے، جبکہ J-10C اس کے مقابل 1500 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہی کمبیٹ مشن کر سکتا ہے۔ اگر سروس سیلنگ کی بات کی جائے تو J-10C 55,000 فیٹ تک بلند ہو سکتا ہے، جبکہ جو رافیل ہے یہ 50,000 فیٹ تک بلند ہو سکتا ہے۔ تو اگر سروس سیلنگ کی بات کی جائے
تو یہ وہ حد پرواز ہوتی ہے جہاں پر جیٹ مسلسل پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر پرواز کرنا ممکن تو ہوتا ہے لیکن یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اب دونوں جیٹس کی ایویونکس کی اگر بات کی جائے تو J-10C میں EW سوٹ، IRST، HMD اور ڈیٹا لنک جیسے جدید ایویونکس موجود ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل رافیل میں بھی اسپیکٹرا EW سوٹ، OSF IRST نظام، HMD اور لائٹننگ پورٹ جیسی ایڈوانس ایویونکس موجود ہیں۔ اگر ان ایویونکس کی خصوصیات کی بات کی جائے تو EW سوٹ ایک ایسا جدید الیکٹرونک وارفیئر سسٹم ہوتا ہے جو فائٹر جیٹ کو دشمن کے ریڈار کی آنکھ سے بچا سکتا ہے، فالس سگنل بھیج کر دشمن کے ریڈار اور فائٹر جیٹ کو گمراہ کر سکتا ہے، اور ساتھ میں اپنی طرف فائر کیے جانے والے میزائل کو بھی غلط سمت میں تبدیل کر سکتا ہے یا نکارہ بنا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ دشمن کے جہازوں کے آپس میں جو سگنل ہے ان کو جام کر سکتا ہے اور ان کو اندھا کر سکتا ہے۔ تو یہ EW سسٹم کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر IRST کی بات کی جائے یعنی انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کی، تو یہ ایک انتہائی منفرد نظام ہے جو ایک آنکھ کی طرح کا ہوتا ہے اور یہ عموماً فائٹر جیٹ کے اگلے حصے کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ IRST نظام دشمن فائٹر جیٹ اور میزائلوں سے نکلنے والی حرارت سے ان کو دیکھ سکتا ہے، ان کو تلاش کر سکتا ہے بغیر کوئی سگنل چھوڑے۔ تو اسٹیلتھ طیاروں اور الیکٹرونک وارفیئر کے ماحول میں یہ ایک انتہائی جدید اور انتہائی مؤثر نظام ہے جو کہ دشمن کو بغیر کوئی سگنل دیے اس کی حرارت سے دیکھ بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے اور اس کو ہٹ بھی کر سکتا ہے۔ اگر HMD کی بات کی جائے تو یہ ایک ڈسپلے ہوتا ہے جو پائلٹ کے ہیلمٹ یا چہرے کے قریب لگا ہوتا ہے۔ اس میں پائلٹ کو جیٹ کی تمام معلومات میسر ہوتی ہیں جیسا کہ ہدف، رفتار، نیویگیشن اور ڈیٹا وغیرہ۔ اس کے علاوہ دیگر اہم معلومات بھی پائلٹ کو اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ HMD سے بنا گردن گھمائے پائلٹ تمام چیزیں اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے اور آسانی سے انہیں کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو HMD پائلٹ کو جیٹ کے تمام سسٹم کو آسانی سے کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو کچھ ایویونکس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر اس کے ریڈار سسٹم کی بات کی جائے تو J-10C جدید ترین KLJ-7A ایسا ریڈار کے ساتھ لیس ہے، جبکہ ڈاسالٹ رافیل بھی RBE-2AA فرینچ ساختہ ایسا ریڈار کے ساتھ لیس ہے۔ مزید ریڈار کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، صرف آپ کو اتنا بتائیں گے کہ J-10C کا ریڈار 170 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتا ہے، جبکہ رافیل کا ریڈار 200 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتا ہے۔ چائنیز اپنے ویپن کی اصل صلاحیت دنیا کے سامنے لے کر نہیں آتے، تو موجودہ اویلیبل انفارمیشن کے تحت J-10C کے ریڈار سے رافیل کے ریڈار کو زیادہ بہتر سمجھا جائے گا۔ زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آتے ہیں ان کے چند مین ویپن کی طرف۔ اگر ایئر ٹو ایئر میزائل کی بات کی جائے تو دونوں ہی بہت ایڈوانس ویپن کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کی رینج کے اوپر وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے آپ کی سکرین کے اوپر ہی ان کی اسپیسیفکیشن مینشن کر دی ہیں۔ تو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ کے لیے J-10C PL-8، PL-10، PL-12، PL-15 جیسی جدید خطرناک اور لانگ رینج میزائل کیری کر سکتا ہے، جبکہ رافیل اس رول کے لیے میکا میٹیور جیسی میزائل کیری کرتا ہے۔ ایئر ٹو ایئر رول میں J-10C کے پاس زیادہ رینج کی میزائل موجود ہیں، جبکہ رافیل کے پاس بھی جدید میزائل موجود ہیں لیکن ان کی رینج PL-15 سے نسبتاً کم ہے۔ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کی اگر بات کی جائے تو فرینچ رافیل میں ایگزاسٹ اینٹی شپ، سٹورم شیڈو AKA اسکالپ اور ASMPA جیسے جدید نیوکلیئر میزائل کے علاوہ دیگر گائیڈڈ بمب بھی لگائے جا سکتے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل J-10C کو بھی KD-88، YJ-91، CM-400 AKG جیسے جدید کروز میزائل سے لیس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کو دیگر گائیڈڈ بم سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے، جبکہ پاکستان نیئر فیوچر میں اس کو تیمور اور رات جیسے جدید کروز میزائل سے بھی لیس کر سکتا ہے جو کہ نیوکلیئر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا جی چند اہم خصوصیات کو لے کر J-10C اور رافیل کا مقابلہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں مس کر گئے ہوں، تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں
کہ ہم نے کون سی چیزیں مس کی۔ اس کمپیریزن سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ رافیل J-10C سے قدرے ایڈوانس جیٹ ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ یہ بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ پاکستانی پائلٹ نے اپنی تربیت، مہارت اور جذبے سے کتنے ایڈوانس جیٹ کو گرایا ہے، آپ کو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اندازہ تو ضرور ہوا ہوگا، اور ایک بار ضرور آپ کو اپنے پائلٹ کی تربیت کے اوپر فخر بھی ہوا ہوگا۔ آخرکار جتنی مرضی ایڈوانس مشین ہو، لڑنا تو جذبوں نہیں ہوتا ہے۔ شاید ہی پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کو جو ذلت امیز شکست دی ہے اور ان کا اتنا ایڈوانس جیٹ گرایا ہے، کبھی اس کا دکھ کم ہو سکے اور کبھی اس ذلالت کا انڈیا پوری دنیا میں جو ہے وہ ماتم کم کر سکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔